نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کیا کہا تم نے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اب آپ کو نہیں لگتا کہ جو یہ رشتے دکھاتے ہیں کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ افیئر چل گیا, وہ عجیب غریب سے کہتے ہیں جی مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے. مارکیٹ کون چلا رہا ہے؟ وقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی. میں ناردرن ایریاز میں گیا, ادھر گیا ادھر گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان وسیم قریشی. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں واچ ٹی وی سے رابطہ. اور ناظرین, آج ہم اس وقت راولپنڈی میں موجود ہیں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کو مدعو کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی شخصیات جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر بہت کچھ ڈلیور کیا ہو, بہت کچھ سکھایا ہو, یعنی کہ سیکھنے کے بعد یعنی کہ وہ چیزیں آگے نفع کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس میں اور دیگر جو احباب ہیں ان کے اندر ڈلیور کی ہوں, ان کے بھی ہم لوگ انٹرویوز کرتے ہیں, ان سے بھی آپ کا رابطہ کرواتے ہیں. اور ایسی ایک شخصیت جو کہ میں کہنا چاہوں گا کہ ادبی لحاظ سے, علمی لحاظ سے اور خاص طور پر براڈ کاسٹنگ کے لحاظ سے ایک بہت بڑا نام ہے, اور میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں آج ان کا انٹرویو کر رہا ہوں. میرے استاد محترم ہیں جناب سید سلمان المعظم صاحب, آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں واچ ٹی وی پہ, اور آج ہم ان سے بات چیت کریں گے کچھ براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے, کچھ ان کی ریڈیو کے جو ایکسپیرینسز ہے اس کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ کن اہم شخصیات سے وہ ملتے رہے, کیسا زندگی کا یہ سفر رہا براڈ کاسٹنگ کا, اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کیا محسوس کرتے ہیں, اور آج خاص طور پر ہم لوگ آئے ہیں تو آج وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو سر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اب ریٹائرمنٹ کی لائف کے بعد اور طرح کی مصروفیات ہو جاتی ہیں گھر کی طرف سے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں, اس میں سے وقت نکالا. نہیں, مجھے خوشی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے, براہ راست ٹیلی فونک رابطہ تو رہتا ہے. جی سر. رابطے کا ایک ذریعہ, بڑا مؤثر ذریعہ ہے, لیکن بالمشافہ جو ملاقات ہو رہی ہے یہ بھی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی دے, رابطے رہیں. اسی سے یہ زندگی کی ایک روایت ہے, کڑی ہے کہ انسان ایک دوسرے سے ملتا رہتا ہے, ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتا رہتا ہے. جی. تو معمولات زندگی معلوم ہوتے رہتے ہیں. جہاں تک بات کر رہے تھے ابھی نشیاتی زندگی کی, تو وہ کہتے ہیں نا نصف صدی کا قصہ ہے یہ, 2-4 برس کی بات نہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. تو 52 برس ہو گئے نشیاتی زندگی میں. جی. اس میں خود جب قدم رکھا تو بالکل ایک گمنام فرد تھا, اور جب اس دائرے سے باہر نکل کے آیا تو ایک معلوم شخصیت ہو گیا, مطلوب شخصیت ہو گیا, مقبول شخصیت ہو گیا. جی. اس دوران بہت سے مراحل سے گزرے, مختلف مراحل سے گزر کے پھر اس منصب پر پہنچا جسے کلمینیشن پوائنٹ کہتے ہیں. جی. اللہ تعالیٰ نے عزت و احترام دیا کہ نشیاتی زندگی کی پہلی سیڑھی سے لے کے جو ایک معمولات زندگی میں ہے, کنٹرولر کی زندگی, جی, وہ اس تک پہنچا. یہ اللہ کی کرم نوازی اور سننے والے اور دیکھنے والوں کی مہربانی, ان کی کرم نوازی حوصلہ افزائی رہی. ساتھ ہی اساتذہ جن کا یہ بوجھ, علم کا بوجھ یہ لیے جگہ جگہ پھرتا رہا, تو اب اس منزل پر پہنچا کہ اپنے ایک ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں جسے کہتے ہیں فری ورلڈ. جی. کوئی معمول کسی کی کوئی فکر نہیں ہے, تم نہیں ہے, آزاد فضاؤں میں رہ رہے ہیں, آزاد پنچھی. صحیح. سر ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ اس سفر کا آغاز کیسے ہوا, ایکسیڈنٹل ہوا, شوق تھا, کیسے ہوا یہ سلسلہ؟ لیکن اب بعض مرتبہ آدمی حادثاتی طور پر ایک ادارے میں چلا جاتا ہے. جی. لیکن میرا کچھ یہ ودیت سمجھے, اس لیے کہ میرے والد صاحب شاعر تھے, نظم تخلص کرتے تھے. جی. ان کے شاعروں سے دوستی تھی, افسانہ نگار, شاعر, ادیب, اکثر و بیشتر محفلیں ہوتی رہتی تھیں. ان سے کچھ ایک ذوق ساتھ ساتھ چلتا رہا. جی. ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں نے گریجویشن کر لیا تھا
تو ریڈیو پر ایک افتاد آ پڑی کہ یہاں سے جتنے سینئر تھے کوئی بیمار ہو گیا, کوئی ریٹائر ہو گیا, تو ایک خلا سا پیدا ہو گیا. ان دنوں میں ریڈیو میں اکثر بیشتر ایسے پروگرام کرتا تھا, اسٹوڈنٹ لائف میں جاتا تھا, کالج میگزین میں جاتا تھا. جی. تو وہاں سے مجھے انہوں نے پک کیا کہ نہیں جی آپ آئیں جی اور آ کے سنبھالیں یہاں پر اپنے. تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ میرے انچارج تھے پریزنٹیشن کے, انہوں نے مجھے اٹھا کے کہا کہ بھائی شعر و شاعری سے شغف ہے, تو میں مسکرا دیا. جی. تو ایک دوست دوسرے بیٹھے ہوئے تھے وہ جو جانتے تھے, جی. انہوں نے اٹھا کے بال جبریل میرے ہاتھ میں دے دی جی. کہ ذرا پڑھیں اس کو. تو میں نے بجائے اس کے کہ اسے پڑھنا جہاں انہوں نے کہا تھا میں نشانی لگا کے بیٹھ گیا اور میں پڑھتا رہا سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات. انہوں نے غور سے مجھے دیکھا کہ نہیں یار یہ تو آپ کو زبان ہی یاد ہے. میں نے کہا بھائی یہ کورس میں پڑھتا رہا ہوں, جی میرے لیے نہیں ہے. صحیح. تو بس وہاں سے بجائے اس کے کہ پوچھ گچھ ہوتی, کوآرڈینیشن ہوتے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا آپ گھر جائیں, جی انشاءاللہ بتائیں گے. میں سمجھا یہ ٹال دیا انہوں نے, ایسے اکثر و بیشتر ہوتا ہے نا کسی کا دل رکھنے کے لیے. ہاں جی. میں گھر پہنچا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیلی فون ایک میسج آیا کسی طرف سے. اس زمانے میں گھروں میں ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے, یہ موبائل کا زمانہ تھا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں 60s کی. جی. تو میسج آیا کہ جی آپ شام کو آ جائیں. جی. میں حیران پریشان, میں نے کہا یار یہاں تو لوگ لائن لگائے بیٹھے رہتے. تو گئے وہاں پر تو انہوں نے بلتی شنا سروس کی ایک اناؤنسمنٹ کا اسکرپٹ دیا مجھے کہ یہ ہے اور ابھی 10 منٹ بعد سروس شروع ہوگی, تو یہ آپ سروس شروع کریں. اور میں حیران پریشان پہنچ گیا اور وہ شروع کر دیا. اور وہ دن اور اس کے بعد 52 سال ریڈیو سے رابطہ نہیں ٹوٹا. 52 سال دیکھتے دیکھتے گزر گئے. جی. شاید سعدی شیرازی نے کہا تھا کہ خواہم کہ میں نوشم, چاہا کہ میں شراب پیوں, چوں بقدح ریختم, اتنا کہ میں اسے پیالے میں انڈیلوں بہار گزشت. تو یہ زندگی اور بہار کا لمحہ یہی ہے. آپ 52 سال ہو گئے گزر گئے, کل دیکھتے کہ کل ہم اس طرح سے کرتے تھے, آج اس طرح سے ہو رہا ہے. باہر کیف یہ زندگی کے معاملات ہیں. اللہ رب العزت نے زندگی دی, موقع دیا, سرپرستی دی, لوگوں کی محبت کرنے والوں کی محبت شامل حال رہی, اس منزل پر تو سر ایک آپ کے ہاتھ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گزرے ہیں, ہم بھی جن میں سے ایک ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے بہت کچھ مطلب بہت سے بھی بہت زیادہ کچھ جو ہے وہ سید سلمان المعظم صاحب سے سیکھا. اللہ بخشے فخر علم نعمانی صاحب, آپ بھی بہت اچھے دوست تھے سلمان صاحب کے. اسی طرح کے اور بہت زیادہ ایسے احباب ہیں, کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں, رخصت ہو گئے ہیں اس دنیا سے. تو سر جب کچھ اس طرح کے اسٹوڈنٹس میرے جیسے نالائق اسٹوڈنٹس کہیں پہ آپ کو ملتے ہیں تو فیلنگس کیا ہوتی ہیں؟ نہیں, بات دراصل یہ ہے کہ یہ فرد کے اوپر منحصر ہے, دونوں پہ, جی, سکھانے والے پر اور سیکھنے والے پہ. اگر آپ کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے, آپ کا رجحان نہیں ہے, تو آپ سے لاکھ کہتا رہوں کہ بھائی اس طرح سے نہیں, اس طرح سے کہو, نہیں کہیں گے. لیکن میری خوش قسمتی کہ اس وقت میرے سکھائے ہوئے بندے جو ہیں ورلڈ اوور کام کر رہے ہیں. خالد حمید ایک نیوز ریڈر ہے, وہ آج کل VOA میں کام کر رہا ہے. صحیح. عمران اصفر ہے, وہ دبئی میں کام کر رہا ہے. اسی طرح سے اور لوگ ہیں جو مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں. تو یہ ہر شخص کے اپنی اپنی کیپیسٹی ہے کہ کس میں کتنی کیپیسٹی ہے. اب آپ لوگوں کے ساتھ جو کام کیا اس وقت میں یہی کہتا یار کچھ دن میں یہاں ہوں, جو سیکھنا ہے سیکھ لو. بہت سے نے سیکھا اور اب وہ کام آ رہا ہے. آپ آج میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میرا انٹرویو کر رہے ہیں. کچھ سیکھا, کچھ ڈانٹ کھائی, کچھ سیکھا, ایٹیٹیوڈ رہا, موقع ملا, اللہ نے یہ مرتبہ دیا, منصب دیا تمہیں کہ تم اب ایک چینل جو ہے وہ چلا رہے ہو, اور اس کے لیے بہت سی دعائیں ہیں. بالکل ایسے ہی, اور بہت ایسا کم ہوتا ہے کہ اب تو الحمدللہ اتنا ٹائم ہو گیا, لیکن آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ پروگرام کا آغاز کیسے کروں گا, کس طرح سے کروں گا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ تھوڑا سا ایک چیز فیل ہو رہی تھی کہ جب استاد آپ کے سامنے موجود ہوں, بڑے موجود ہوں, تو یہ چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے. اچھا سر, تھوڑا سا یہ بتائیے گا کوئی زندگی کے ایسے ایکسپیرینسز, کن کن شخصیات کے ساتھ آپ نے کام کیا, کیونکہ میں چاہوں گا ہمارے دیکھنے والے خاص طور پہ جو نئی جنریشن ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے ان کو یہ چیزیں پتہ چلیں کہ براڈ کاسٹنگ اصل میں ہے کیا,
کس طریقے سے یہ لوگ کام کیا کرتے تھے. آج کل تو بڑا ماڈرن اور بڑا عجیب و غریب سا سلسلہ ہو گیا نا, تو کن اہم شخصیات کے ساتھ کام کیا, کیسے کام کیا, کوئی ایک دو کوئی اچھا ایکسپیرینس کو تجربہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈرامے کے میں مختلف شعبوں میں کام کیا. میں نے آپ نے ایک ڈرامہ بھی کیا ہے پی ٹی وی کا, پچھلے دنوں ایک ڈرامہ بھی آیا. ویسے ٹی وی پہ میں خاصا کام کرتا رہا, جمشید فرشوری کے ساتھ, شاکر عزیر کے ساتھ میں نے بڑا کام کیا. یہ لوگ تھے ان کے ساتھ ٹی وی پہ کام کرتا ہے, کیونکہ اسٹیج پہ بھی مجھے کچھ تھوڑی بہت شد بدھ رہی. اچھا. ڈرامے میں سب سے پہلے میرے استاد تھے نور احمد. ٹھیک ہے. بہت اچھا بولنے والے تھے. ان کے مقابلے میں مونی حمید, وہ بھی بڑی سپر اسٹار تھیں. تو ان کے ساتھ کام کرنے میں جو مجھے لطف آیا کہیں نہیں آیا. وہ چلتی پھرتی اکیڈمی تھے. ایک ڈرامہ تھا, اس کے اندر سین تھا باپ بیٹے کا, اور کہانی ریپیٹ ہو رہی تھی. تو وہ ریپیٹ ڈائلاگ کو ایک سے اوپر اس سے اوپر اس سے اوپر ڈرامہ کریٹ ہونا تھا. وہ سچویشن ایسی تھی. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ میں ڈائلاگ کہتا, وہ کہتے اچھا یہ بات, اور میرا ہاتھ دباتے تھے. اس کا مطلب, اور میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کیا کہا تم نے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ ڈرامے کا سین کہیں کا کہیں پہنچ گیا. تو یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اشاروں کنایوں سے, لائنوں کو بولنا الگ بات ہے, اشاروں کنایوں سے سمجھاتے تھے کہ سچویشن کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. تو مجھے آج تک یاد ہے. اگر کہیں میں تھوڑا بہت ڈرامے میں کامیاب رہا تو اس وجہ سے کہ ان لوگوں سے سیکھا. لوگوں کو بتاتے تھے. آج ایسا ہے کہ فیل نہیں کرتے, محسوس نہیں کرتے, اوپر اوپر سے منہ سے کہتے کہاں جا رہے ہو. اگر کہ بھائی کہاں جا رہے ہو, اس کا مطلب یہ استفہام ہے, پوچھ رہے ہیں آپ. آج کل تو ماشاء اللہ کہتے ہیں سیدھا کہاں جا رہے ہو, بھائی کمیونیکیٹ ہو گیا, ہاں جی ہو گیا. لیکن نہیں, ڈرامہ جو ہے, ڈرامہ یہ سچویشن کو بڑھا کے اوپر تک لے کے آ کے, تاکہ دوسرے آدمی کو متاثر کر سکے. ڈرامہ متاثر کرنا ہے نا. ابھی جو میں نے 4 باتیں کی ہیں, تو اس وقت آپ بھی اور یہ سب صاحبزادے بھی ایک دم چونکے آنکھیں بولے, کیوں؟ یہ آواز کا اثر ہے. صحیح. ڈرامہ, ریڈیو ڈرامہ خاص طور سے یہی ہے کہ وہ جب آپ بولتے ہیں, وہ آواز جو ہے وہ اس کا تاثر جاتا ہے. صحیح. تھرو وائس ایکسپریشن, تھرو وائس, فیشل ایکسپریشن نہیں. فیشل ایکسپریشن پھر اس سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ابھی جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اور جو ہمارے سیٹلائٹ چینلز پہ چل رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ابھی جو بیسکلی اس صنعت کی جو روح ہے اس کو یہ مطلب لے کے چل رہے ہیں, مجروح کر رہے ہیں. روح کو مجروح روح رہی نہیں ہے. صحیح. جو اسپرٹ ہے, پرفارمنس جس سے آتی ہے, وہ پرفارمنس نہیں. میں نے کہا نا اوپر اوپر سے بولتے ہیں. تو کہتے ہیں کوئی بات آپ نے کہا نہیں اچھا ایسا, مجھے بھائی میں گیا تھا بات کی تھی, انہوں نے کیا کہا نا اچھا ایسے ہی انہوں نے اوپری اوپری کہہ دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ایسا ہے, ایسا ہی کر لیں گے. تو وہ تاثر نہیں بن رہا, اسپیشلی جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اس کا ہمارے کلچر کے ساتھ آپ کو کوئی تعلق نظر آتا ہے کہیں پہ؟ ہاں, یہ بڑی اہم بات ہے, کیونکہ جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ قطعاً وہ ماحول نہیں ہے جس میں پروان چڑھا. صحیح. آج تو صرف یہ ہے کہ بات اوپر اوپر سے ہو گئی, بات سمجھ میں آ گئی. ہاں, لیکن کتنی سمجھ میں آئی, جتنی سمجھانی تھی اتنی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی, وہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے, کیونکہ وہ فیل کر کے ایک بات کو نہیں کرتے. خاص طور سے میں ریڈیو ڈرامے کی بات کر رہا ہوں. جیسے میں بات کر رہا ہوں کلچر کی, وہ ڈرامے میں جو کلچر دکھایا جا رہا ہے. کلچر یہ ہے جو ہمارا پہناوا ہے. اس وقت میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, یہ ہمارا کلچر ہے. شلوار قمیض ہم پہنتے ہیں, یہی ہے. لیکن ایک ماحول ایسا ہوتا ہے اسلام آباد میں ایلیٹ کا کہ جہاں آپ سوٹ بوٹ کے علاوہ جاتے ہیں, ٹائی بھی اگر نہیں باندھی ہوئی ہے آپ نے تب بھی وہ کہیں گے تو مینرزم نہیں ہے ان میں. صحیح. مینرزم نہیں ہے. آج کل ہر چیز کو فیشن بنا دیا, بغیر ٹائی کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. شلوار قمیض پہ اگر واسکٹ پہنی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں پہنی ہے تو ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے. یعنی چل چلاؤ ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ سے جو پہلے جو چیزیں تھیں, ڈرامے تھے یا جو ہم ریڈیو ڈرامہ کے حوالے سے بھی اگر کوئی تھوڑی سی بات کریں, پھر ٹیلی ویژن کے ڈرامہ کے حوالے سے بات کریں, اس میں ادب
علم، وہ چیزیں آپ کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ملتی تھیں. اب آپ کو نہیں لگتا کہ جو یہ رشتے دکھاتے ہیں کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ افیئر چل گیا، وہ عجیب غریب سے اس طرح کے معاملات جو چل رہے ہیں؟ جو آپ کے پاکستان ٹیلی ویژن سے ڈرامے نشر ہوئے سوشل تھے، جی ہاں، وہ معاشرے کو پیش کرتے تھے، معاشی زندگی، جی معاشرتی زندگی اس کو اجاگر کرتے تھے، رشتوں کا احترام اس میں تھا، لباس سے کنوے کرتے تھے. سر پہ دوپٹہ ہے، جسم ڈھکا ہوا ہے، مستور ہے، مستورات مستور ہے. مگر آج وہ چیزیں غائب ہیں اور اسی کو فیشن سمجھتے ہیں. کہتے ہیں جی مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے. مارکیٹ کون چلا رہا ہے؟ صحیح. اخلاق یافتہ، اخلاق باختہ لوگ چلا رہے ہیں. صحیح. اخلاق کہیں نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ٹھیک ہے ٹوپی بھی پہنے ہوئے ہیں اور دوپٹہ بھی اوڑھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد دیکھیں اگر ہم جس طرح سے یعنی آپ کے ہمارے گھروں میں، بڑے ہمارے دور کے گھروں میں مائیں بیٹیاں بہویں بغیر دوپٹے کے بڑوں کے سامنے نہیں آتی تھیں. آج ٹیلی ویژن کے اوپر ہیں، دوپٹہ بھی نہیں ہے، اور وہ بس وہ اگر ہے تو برائے نام ہے، بلکہ بال جو ہے نا وہ آگے تک کھڑے ہوئے ہیں. جی ایسا ہی بالکل ہے. نیوز میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں، ہم لوگ اس طرح کی دیکھ رہے ہیں، مطلب خاص طور پہ دوپٹے وغیرہ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے. اچھا سر، کوئی اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ، کوئی براڈ کاسٹنگ کا کوئی ایسا واقعہ، کن کن اہم شخصیات کے ساتھ کام کیا؟ بھٹو صاحب کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ کام کیا. بھٹو صاحب کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا. ہو دیکھیں جی، میں جب پروڈیوسر ہوا تو ایڈاک پہ تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی. میں ناردرن ایریاز میں گیا، ادھر گیا ادھر گیا، ہیلی کاپٹر پہ میں سفر کرتا تھا. بھٹو صاحب کی طرف سے پی کیپ ویسی جین جیکٹ پہنا کرتا تھا، ٹیپ ریکارڈر میرے کندھے پہ لٹکا ہوا ہوتا تھا. ساتھ شولڈر ٹو شولڈر میں چل رہا ہوں. میں بہت سی تصویریں ایسی ہیں، آج کل تو لوگ ذرا سی کوئی تصویر کہیں کی ہو، میرے بے شمار تصویریں. پی آئی ڈی کے فوٹوگرافر جو ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک دوست ہم نے ان کے ساتھ کام کیا. پھر نواز شریف صاحب کا دورہ آیا، اس میں میں اتنا ایکسپوز نہیں ہوا، لیکن امریکہ کا دورہ جو تھا ان کا وہ میں نے کور کیا اور اپریسیشن مجھے اس کی ملی. اور اسی طرح سے جنیجو صاحب کا دورہ تھا، اس میں میں ساتھ رہا. بھٹو صاحب کا دورے اس کے ساتھ. ضیاء صاحب کا میں نے کوریج نہیں کی، اسٹوڈیو کوریج کرتا رہا میں. تو کچھ نظریاتی معاملات، اس لیے میں نے کہا جی نوکری ہے، دفتر میں بیٹھ کے کام کروں گا، آگے نہیں چلوں. سر اب بھی جو ریڈیو کی پوزیشن ہے ایف ایم براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے، اور دوسرا ریڈیو پاکستان ہمیں بھی کہیں اتنا نظر نہیں آتا، اب کیا سمجھتے اس کی وجہ کیا ہے؟ زوال کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ریڈیو پاکستان سے شروع کروں. ہم ریڈیو پاکستان کی قدر یہ رہی کہ ریڈیو پاکستان کا ایک تھیم ہے براڈ کاسٹنگ کا جو ان جنرل ہے کہ انٹرٹینمنٹ، ایجوکیشن اینڈ انفارمیشن. وہ ریڈیو پاکستان اس کو کرتا رہا. زندگی کے ہر شعبے کو ریڈیو پاکستان نے کیٹر کیا، تعلیم دی. ریڈیو پاکستان کی اس زندگی میں مجھے نہیں یاد کہ کبھی ہم نے تردید کی ہو اور معذرت چاہی ہو کسی بات کے اوپر. صحیح. آج کی دنیا جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کتنی معذرتیں ہوتی ہیں، ٹیلی ویژن پہ معذرتیں ہوتی ہیں، سٹیٹمنٹس جو ہیں کسی کو جا رہی ہیں وہ باتیں کہتے ہیں میرے توڑ مروڑ کے میرا بیان دیا. لیکن ریڈیو پہ اب بھی وہ نہیں ہے. کیوں؟ چیک آن چیک، ایک کے اوپر چیک، کاؤنٹر چیک لگا ہوا. ایک ایڈیٹوریل رائٹ ہے ایک بندے کا، وہ اس کے بعد اس کو کلیئر کرتا ہے. ایڈیٹر بیٹھا ہوا ریڈیو پروگرام میں، ایڈیٹر بیٹھا ہوا ریڈیو میں، ڈیوٹی آفیسر بیٹھا ہوا، وہ رپورٹ لکھتا ہے کہ جی یہ بات ایسے نہیں ایسے ہوئی. وہ ڈسکشن ہوتی ہے پروگرام میٹنگ میں. لیکن اب ایف ایم کانسیپٹ ایسا آ گیا کہ اس میں ہے کہ آپ وہ شروع کرنے والوں میں سے میں بھی ایک ہوں. اگر اسے کوئی کریڈٹ کی بات نہیں، میں تو ہمیشہ سر جب بھی کہیں پہ ذکر ہو میں یہ بتانا بھی چاہوں گا اپنے دیکھنے سننے والوں کو کہ ایف ایم براڈ کاسٹنگ جو ہے مطلب اس کے اندر جدت لانے والے پائنیئرز میں سید سلمان المعظم صاحب کا نام ہے. غالباً پہلی فریکوینسی 104 تھی. پہلی فریکوینسی ریڈیو پاکستان کی جو تھی 104 تھی شاید. وہ اس کا ریڈیو پاکستان کا چینج ہوتا رہا. 104 ان کی 101 فریکوینسی بعد میں آئی جی. 104 جو تھی ساتھ چل رہی تھی. اسی طرح سے ریڈیو کے 8 اسٹیشنز جو ہیں ان کے پلاننگ میں، ان کے کام کرنے میں، یہاں سے کیونکہ میں مرکز میں تھا، ہیڈ کوارٹر میں تھا، تو یہاں سے میں ہدایات مجھے ہیڈ کوارٹر سے جو ملتی تھیں وہ ساری میں
باقی اسٹیشنوں پہ پہلے 4 اسٹیشن تھے، پھر 8 اسٹیشن ہو گئے. ابھی جب 8 اسٹیشن کام کر رہے تھے تو اسی دوران یہ ہمارے سن رائز ریڈیو کے محترم شیخ زاہد صاحب انہوں نے رابطہ کیا مجھ سے. پہلے نعمانی گئے ہوئے تھے تو 4 اسٹیشن آپ لوگوں کے 5 بلکہ 4 اسٹیشن آپ کے قائم کیے. اور اسی دوران مجھے فاطمہ یونیورسٹی میں بتایا، جیسے میں نے کام کرنے کا اتفاق ہوا تو 10 سال تقریباً میں نے وہاں کام کیا. تو میرا مقصد تھرو آؤٹ یہ رہا کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ لوٹاؤں. صحیح. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ پلیٹ فارم فراہم کیے کہ جہاں سے میں لوٹاتا رہا. ان میں سے ایک پلیٹ فارم آپ لوگوں کا بھی ہے. اچھا سر، تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے کہ اب بھی ہماری اردو زبان قومی زبان ہے، ماشاءاللہ پہلے زبان ہے، اور مطلب والد صاحب شاعر، اوپر سے لکھنؤ کے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی قومی زبان کے ساتھ ایز اے نیشن، مطلب جیسے میں ابھی بھی بولتے ہوئے اس میں انگلش کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ایک چیز عام فہم ہو گئی ہے یہ چیز، تو ہم انصاف کر پا رہے ہیں اپنی زبان کے ساتھ؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اس میں بھی 2 طرح کے سیگمنٹس ہیں. ایک آپ کا ادبی پروگرام ہے، اس کے اندر آپ کو ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. ٹھیک. اور عام زبان میں کیونکہ یہ رابطے کی زبان ہے، قومی زبان رابطے کی زبان ہے، اس لیے کہ یہ بلوچستان میں بھی سمجھی جاتی ہے، سندھ میں بھی سمجھی جاتی ہے، افغانستان تک سمجھی جاتی ہے، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں سمجھی جاتی ہے. پاکستان میں بڑی ڈائیورسیفائڈ سوسائٹی ہے، مختلف نوع کے لوگ ہیں یہاں پر. تو یہاں پر 12-15 زبانیں ہیں، لیکن اردو سب سمجھتے ہیں. یعنی بلوچی اور پشتو ہیں اور آپ کوشش کریں گے سمجھ جائیں گے، لیکن اردو وہ عام رابطے کی زبان ہے. اس لیے عام رابطے کی زبان ہونے کے ناطے اس کے اندر بہت سے الفاظ دوسری زبانوں کے شامل ہو گئے ہیں جو ہم نے اپنا لیے ہیں. اب ہم ریڈیو کہتے ہیں، ریڈیو تو انگریزی کا لفظ ہے. اب ہم کہتے ہیں کمیونیکیٹ کرنا، ٹھیک ہے، رابطہ کرنا، ابلاغ پہنچانا، ابلاغ کا ذریعہ اختیار کرنا، لیکن کمیونیکیٹ کہتے ہیں کہ یہ کمیونیکیٹ آپ کو ہوا ہے، یہ آپ تک بات پہنچی. اب وہ انداز کیونکہ نہیں رہا، اس لیے وہ انگریزی اردو مکس ہوا. پہلے تو عربی فارسی اور اردو مکس تھی، اب انگریزی بھی. لیکن تلفظ کے حوالے سے بھی، تو تلفظ کے حوالے سے یہ کہ جب آپ جو بات کر رہے ہو جس زبان میں، اگر میں اردو کا پروگرام کر رہا ہوں تو اردو میں مجھے بات کرنی چاہیے. ہاں، اگر کوئی مسئلہ ہے بیچ میں تو اس کی وضاحت کے لیے انگریزی کا سہارا لے سکتا ہوں، عربی کا سہارا لے سکتا ہوں. اب دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ، لیکن عجز اور عجز دونوں کا فرق ہے. عربی میں عجز کے، فارسی میں بڑے عجز و انکسار کے ساتھ کریں. عجز و انکسار کے ساتھ یہ ہم نے اپنا لیا کہ عجز و انکسار صحیح. اب صحیح کہہ دیتے ہیں، صحیح، لیکن صحیحہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ سواد ہے، یہ ہے، صحیحہ ہے ہی پھنس جائے گا، بات پوری نہیں ہوگی. تو اتنا کہیں کہ سہج ہو، آسانی سے لوگوں تک بات پہنچ. لیکن جیسے ایک چیز ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ محفل زیادہ ہمیں جو سیکھنے کو ملا، چوک جہلم، اس کے علاوہ غلطی، وہ آپ نے غلطی یہ اپنی ذات میں خود غلطی، اپنی ذات میں خود غلطی. اچھا سر، تھوڑا سا بتا دیجیے گا، کیونکہ اب ظاہر بات ہے علم و ادب کی بات ہو رہی ہے، زبان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پروگرام کا آخر کی طرف بھی جا رہے ہیں ہم لوگ. ہمارے جو سیاستدان جو زبان استعمال کرتے ہیں آج کل، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ لیکن اب اس کو ہم پرسنالٹی کے حوالے سے نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کا سبجیکٹ نہیں ہے. براڈ کاسٹنگ از ڈفرینٹ. نشریاتی زندگی، نشریاتی زبان الگ ہے، اور یہ سیاسی زندگی الگ ہے. وہ تو اس میں بیچ میں ایسے، اب ایک صاحب نے کہا یہ عام طور پہ اگر کہا جائے ادبی حوالے سے کہ یہ کیا ساری جو ہیں جماعتیں ایسے ہی ملغوبہ ہے کہتے ہیں جیسے. اب ایک صاحب نے نکالا یہ مکس اچار ہے. اب ایک ٹرمینالوجی متعارف ہو گئی کہ مکس اچار. اب پارٹی کو کہہ دیا جی پارٹی ہے، بولنا کہ مکس اچار ہے. وہ کہتے ہیں ایک اسی کا ہے ادب کے واسطے بھان بتی کا کنبا، کہ ادھر سے وہ ایک ہے، ادھر سے ادھر ہے، ادھر سے وہ بھان بتی کا کنبا ملا ہوا، تو وہ ادبی لحاظ سے وہ آ جائے گا. لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے میری آپ کی شکلیں بدلتی ہیں، اسی طرح زبانیں جو ہیں وہ ترقی کرتی ہیں،
وہ زبانوں میں ایک لیکن جس قسم کی زبان، سخت زبان یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، سخت ہمارے زبان نمائندے استعمال کرتے ہیں، وہ اخلاقی اعتبار سے غلط ہے، ہاں جی دائرہ اخلاق میں نہیں ہے. نشریاتی نارمز جو ہیں، نارمز اب میں نے کہہ دیا، آداب جو ہیں نشریات کے، اس میں رہ کے بات کی جائے تو ٹھیک ہے. یہ بھی صحافتی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ ایسے لفظ استعمال کریں کہ جس سے لوگوں میں انتشار پیدا نہ ہو، اتحاد پیدا ہو. آج وقت کی ضرورت ہے اتحاد. وہ کوئی سی بھی پارٹی ہے، کوئی بھی، تم تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے. 60s میں، 60 کی دہائی میں جو ہماری سیاسی زندگی تھی اور جو ہماری معاشرتی زندگی تھی، وہ مثال تھی، ہر طرح سے ترقی تھی، ہر اعتبار سے ترقی تھی. سر آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ہمارے جو اینکرز ہیں وہ کنکلوژن نکال کے دے دیتے ہیں کہ جی یہ ہے اور اس کا رزلٹ یہ ہے. اینکر کا کام کنکلوژن نکالنا ہے یا اس کا کام صرف تصویر دکھانا اور عوام کے اوپر فیصلہ چھوڑنا ہے؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں. وہاں معاملات ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو ایک وائنڈ اپ دینا ہوتا ہے کہ جی ایسا ہوا، یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، یہ بات ہماری سمجھ میں آئی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتے کہ نہیں آپ کو ایسا نہیں، ان کے اوپر جن نے بات کہی ہے وہ صحیح ہے، اس کے اوپر عمل کریں، نو. آپ ویوز لیتے ہیں، آپ لوگوں کے خیالات لیتے ہیں، اس کے بعد اس سارے خیالات کو اپنے انداز میں جمع کر کے سامعین تک، ناظرین تک پہنچا دیں کہ یہ گفتگو ہوئی، فلاں نے یہ بات کی، فلاں نے یہ بات کی، یہ کی. بظاہر یہ بات اس طرح نظر آتی ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں، فیصلہ آپ کا. بالکل صحیح بات ہوگی سر. آپ کا بہت زیادہ شکریہ. ہمارے اس چینل واچ ٹی وی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ تھوڑا سا. بس اس میں یہ کہ اپنے شروع میں تمہارے ساتھ تمہاری تو تربیت میں ہے اس بات کا کہ ایک منصوبہ بندی ہو، ایسی منصوبہ بندی رہے کہ آپ اپنے علاقے کے جتنے لوگ ہیں ان کی نمائندگی کر سکیں. یہ نہ ہو کہ جہلم کا آپ صرف ایک اسپیکٹ، ایک انداز زندگی کا ایک پہلو دکھا دیں. نہیں، جہلم کا ایک محنت کش برطانیہ بھی گیا ہوا ہے، جہلم کا ایک محنت کش پاکستان میں بھی خدمت انجام دے رہا، محنت کا ایک ادارہ تعلیم میں بھی دے رہا، ایک طبقہ جو ہے وہ فوج کی بھی خدمت کر رہا ہے اور ایک عام زندگی بھی گزار رہا ہے. تو ان سب کو سامنے رکھ کے، ان کی زندگی کو اگر سامنے رکھ کے آپ مختلف پیٹرن بنائیں، مختلف انداز بنائیں، مختلف پروگرام کے سیگمنٹس جس کو کہتے ہیں وہ بنائیں، تو اس سے زیادہ پاپولر ہوگا. اور اس میں کچھ نہ کچھ، جس طرح سے میری ابھی کچھ دیر پہلے ڈسکشن ہوئی آپ سے، تو اس میں آپ اس حد تک جا رہے ہیں. لیکن فوکس یہی ہونا چاہیے کہ یہ عام آدمی کے لیے عام زبان میں عام باتیں، عام زندگی نظر آئیں. بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو ویری مچ. ایک مرتبہ پھر آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور اپنے دیکھنے والوں سے کہنا چاہوں گا جی کہ آج کا پروگرام جو تھا، اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہماری بہت ساری ایسی شخصیات ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں جنہوں نے علم و ادب میں بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ نام بھی کمایا، لیکن وقت کی جو دھول ہے وہ شاید ان کو، وہ ہوا جو ہے وہ ان کو پیچھے لے کے جا رہی ہے. تو جیسے سید سلمان المعظم صاحب ہیں، اس طرح کی اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں، اور ان سے بھی آج کا انٹرویو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو ہماری نئی نسل ہے، وہ خاص طور پر جنہیں براڈ کاسٹنگ کا شوق ہے، جنہیں ایکٹنگ کا شوق ہے، نیوز کے حوالے سے میڈیا میں جو آنا چاہتے ہیں، وہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اور سنیں. اور جیسا کہ آپ نے اور میں نے، ہم سب نے دیکھا بھی سنا بھی کہ ہم پورے ایک ادب کے ساتھ ہم نے بڑی علمی گفتگو ان سے سنی، اور ایک ایک لفظ جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ موتیوں کی طرح الگ الگ ہمیں سنائی دیا. اصل میں یہ اہل زبان ہے، اصل میں زبان ہے ہی یہی چیز. تو میں یہ آپ سے کہنا بھی چاہوں گا اور آپ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہمیں اپنے وطن کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرنے کی توفیق اور ہمت دے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے پروگراموں میں نئی مہمان شخصیات کے ساتھ پھر سے آپ سے ملاقات کریں گے. واچ ٹی وی کو دیکھتے رہیے گا اور ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. وسیم قریشی کو پروگرام رابطہ سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.